بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. میرے پیارے پیارے ویورز اور سبسکرائبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج میں موجود ہوں جادہ قباء پہ. یہ جو اسپیشل رستہ بنایا گیا ہے نا مسجد نبی شریف سے مسجد قباء تک، تو وہاں ہم نے جانا ہے، انشاءاللہ جانا ہے. اور یہ جو 10 اپریل آج ہے، اور اس مسجد قباء کے بارے میں نے بڑی مشہور نظم ہے مسجد قباء کہ اے قباء مسجد اول مقام حسنات، تیری ذو ریزی سے روشن ہے وہ ہجرت کا صراط. کیا سحر خیز فضاؤں میں تیرے قرب و جوار، ہاں اسی کوچے سے جاتی ہے جہاں بھر کو بہار. تو آپ نے جناب برائے کرم سارا ویلاگ دیکھنا ہے. بڑی بڑی تاریخی چیزیں ہوں گی، نباتات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کیا کیا جناب یہاں پہ شاپس ہیں اور کیا رستہ ہے، اور پھر ایک بڑا قلعہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. تو جناب مسجد قباء جو ہے وہ طریق ہجرہ پر مسجد نبی شریف سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دنیا اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور یہ علاقہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا ہے. اس کے بارے میں میری نظم جو ہے وہ ایک سیپریٹ ویلاگ میں دیکھیے برائے کرم. احادیث شریف میں مسجد قباء کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے. یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سامنے جو بلڈنگ ہے بڑی تاریخی بلڈنگ ہے، سب سے بڑی کیلیگرافی جو کئی منزلوں پر وسیع ہے وہ اس کے اوپر کندہ کی گئی ہے، اور نظر آ رہی ہے آپ کو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا هو. یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، پوری کی پوری. اسی کی دکان ہے، اور وہ دیکھیے جناب اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ساری کی ساری آیت الکرسی جو ہے وہ اس پوری بلڈنگ میں لکھی ہے، جو کہ کم سے کم 8-9 منزلہ بلڈنگ ہے. یہاں دیکھیے یہ خطاطی کا اتنا بڑا نمونہ شاید ہی کہیں دیکھنے میں ملے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہاں جناب ایک چھابڑی والے نے 1-1 ریال کی جو چیزیں ہیں وہ فروخت کر رہا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے وہ چیزیں خرید رہے ہیں. یہ منظر بھی دیکھنے والا ہے.
تو آئیے ناظرین، یہاں سے میں پہلے یہاں سے کھاؤں گا تامیہ، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ہے یہ دکان ہے پراولٹی کی، اس وقت میں موجود ہوں جادہ قبا پہ۔ کم دقیقہ گڈ۔ لو سمحت في شاي كرك يا محمد. في شاي كرك. طيب حاضر. یہ جناب کافی آ گئی ہماری، اور اب ہم لیتے ہیں یہاں سے یہ تامیہ کی دکان سے اس کو تامیہ لیا ہے، اور یہ ہماری کافی ہے، اور کافی کے ساتھ تامیہ۔ تامیہ بنایا جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر مسجد قباء آئے اور وہاں نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے لگے تو اہل قباء جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جایا کرتے تھے۔ تو قباء ہی کے مقام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، اور جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں تو قباء کے مقام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو جناب آج ہم جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے گفٹ شاپ آپ دیکھیں، یہاں پہ سارے رستے میں آپ کو طرح طرح کی کافیاں جو ہیں کافی شاپس ملیں گی۔ ٹی شاپس تو خیر ہوتی ہیں، مگر کافی شاپس آج کل کافی زیادہ چل رہی ہے ہر طرف، اور یہ اس کے علاوہ گفٹ شاپ اور کھجوروں کی دکانیں، زیورات کی دکانیں، ملبوسات کی دکانیں، اور عام جو ہے نا بوفیا جسے کیا کہتے ہیں بقالے جو ہیں وہ بھی دکانیں یہاں ملیں گی، کریانے کی دکانیں بھی یہاں ملیں گی۔ ابھی چونکہ صبح کا وقت ہے تو زیادہ تر دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں، مگر اس کے باوجود رونق موجود ہے، اور آپ سارا کچھ بالکل صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سعد القرظی مسجد قباء کے امام تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسجد نبی شریف میں اذان دینے کے فرائض جو ہیں وہ سعد القرظی کے سپرد کر دیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی آل اولاد جو ہے مسجد نبی شریف میں اذان دینے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طرح طرح کے پودے، پھول، پھلواریاں، یہ سب آپ کو یہاں ملیں گی۔ اور مسجد قباء جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی جب آپ تشریف لائے، اور یہ جگہ تھی حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پہ آپ پتھر لا کے دیتے تھے، اور آپ نے خود بھی اس میں اندر عملی طور پہ شرکت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد قباء کی توسیع کی گئی، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان کے زمانے میں دوبارہ تعمیر و توسیع ہوئی، اور باقاعدہ جو لکڑی کی چھت بنائی گئی، اس سے پہلے چھت نہیں ہوتی تھی، فرش میں پھر جپسم کا استعمال کیا گیا،
اور ان کے دور میں پہلی مرتبہ ایک مینار بنایا گیا تھا. پھر آپ کو یاد ہے کہ 1985 عیسوی میں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد مرحوم کے حکم پر مسجد قباء کی تعمیر نو کی گئی اور میناروں کی تعداد جو ہے وہ 1 سے 4 ہو گئی. آج کل بھی 4 مینار ہیں. اس کے علاوہ 90 جو ہیں چھوٹے بڑے مختلف گنبد ہیں، اور مسجد میں 10,000 نمازی جو ہیں پڑھ سکتے ہیں نماز. اور اس کے علاوہ ایک علیحدہ بالکونی بھی جس میں 1,000 کی گنجائش ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ موجود ہے. اور مسجد قباء کی تعمیر نو کے موقع پر ڈاک کا یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا گیا تھا. جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو قبلے کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا. اس وقت جو ہے صبح کے وقت یہاں لوگوں کو خبر ملی، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت نماز کے دوران ہی انہوں نے یہاں قباء میں مسجد قباء میں انہوں نے نماز میں رخ جو ہے اپنا وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا. هذا بكم؟ هذا 45 هو كبير؟ كبير 75. هذا في مسك، هذا فين؟ هذا حرم ولا فين هذا؟ اي مسك الحرم، رية الحرم. هذا السجادة نفس الريحة. نفس السجادة هذا هو أي. أصلي ها؟ أي. هذا بكيس، هذا مو مشكلة. يومين ما يروح من هذا الشيء. يومين 2 days the fragrance will not go. هو هذا ايش العقيق ولا ايش ده هذا؟ كله موجود، عقيق، ياقوت، زمرد، سليماني، أي شيء. هاي من النمر. فين العقيق فين يا اخي؟ عقيق هذا عقيق، هذا عقيق هذا عقيق سليماني، سليماني. هذا زمرد، هذا عيش تايجر، هذا فيروز، أمتيز، ياقوت، زرقون، زفير، ياقوت. ما شاء الله ما شاء الله. تو مسجد قباء کے بارے میں جو میری نظم ہے اس میں سے کچھ شعر کہ عین زرقا وہ کھجوروں کے شجر کچے مکان، ان میں پھر کیوں نہ جچے پتھروں والی استھان. گنبد و ممبر و مینار سے خالی تھی مگر 4 دیواری مربع تھی وہ سب سے سندر. اور درجنوں چھوٹے بڑے آج ہیں چھت پر گنبد، بے سقف پہلی عمارت تھی پر ان کی عجبت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لاتے رہے سنگ بوقت تعمیر، کار پردازوں کے ہمراہ رہے ان کے امیر. کاش ہوتا میں اسی کریے کا ادنا مزدور، سنگ ڈھونا ہی میری عمر کا ہوتا مفخور. سوت رکھ کر میں چنائی و لپائی کرتا، گاہے دزدیدہ نظر دید سے ان کی بھرتا. طیبہ جا کے بھی بلایا نہیں آقا نے تجھے، ہفتے اور پیر کے دن آتے تھے تجھ سے ملنے. اور آ کے مسجد میں قباء کی جو پڑھے کوئی نماز، پائے عمرہ کا ثواب اس کو ملے یہ اعزاز. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ جو بڑا کھلا سا میدان ہے، یہاں میں نے دیکھا کہ بچے جناب ایسا انہوں نے رونق میرا وہ دیکھیے سامنے وہ 1 ویلنگ کر رہا ہے بچہ، اور ماشاء اللہ بچے بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، چھوٹے بچے سائیکل چلا رہے ہیں. کیا ماحول بنا ہوا تھا، طبیعت خوش ہوگی، طبیعت باغ ہوگی، اور ساری جو مسافت کی جو تھکن تھی وہ سب دور ہوگی. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے بچہ جو ہے بالکل سٹنٹ کر رہے یار، ہی سٹنٹ مین. اور پیچھے جناب یہ گریفٹی کی وال ہے، یہ بھی دکھاتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے ہیا لنا دار. تو یہ جناب یہ گریفٹی کی وال دیکھیے، بہت ہی خوبصورت. اور یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی جناب، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا خوش و خرم تھے، اور ماشاءاللہ سائیکلیں چلا رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کھلا میدان ہے. اب
یہ دیکھیے یہ گریفٹی. تو جناب آپ کا بہت شکریہ. آپ میرے ولاگ دیکھتے رہتے ہیں, مجھے پتہ چلتا رہتا ہے. ہر گھنٹے میں 500-600 لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اگرچہ یوٹیوب کے یہ دیکھیے چھوٹی سی بچی جناب سائیکل چلا رہی ہے, ٹرائی سائیکل. ایک مسجد بھی ہے, یہ عثمانی طرز کے اوپر اس کی تعمیر ہے, اور یہ قدیم مسجد تو خیر نہیں لگ رہی. اب یہ دیکھیے یہاں پہ کھجوروں کا ایک باغ دیکھیے آپ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ بہت ہی خوبصورت, یہ بھی کھجوروں کے اوپر کہتے ہیں کہ بور آنا, تو یہ بور آیا ہوا ہے. ابھی جو ہے کھجوریں پکی نہیں ہیں, کھجوریں پکیں گی جا کے جولائی میں, جون کے اینڈ میں شروع ہو جاتی ہیں, اور جولائی اگست تو پھر مہینہ ہے کھجوروں کی کا. اس کے لیے بھی میرے کئی ولاگ موجود ہیں. یہ کبوتر دیکھیے, یہ فاختائیں دیکھیے. تو یہاں جو مسجد قباء کا علاقہ ہے یہ قبیلہ بنی عوف کے مکانات تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستمبر 622 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غروب آفتاب کے بعد, تو مسجد قباء سے پہلے جو ہے مسلمان مکہ شریف میں نماز جو پڑھتے تھے وہ چھپ چھپا کے پڑھتے تھے. بس اس سے پہلے یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے اپنے لیے ایک مسجد بنا رکھی تھی. بڑی محدود جگہ تھی اور مخصوص اور باقاعدہ مسجد نہیں تھی, تو یہ پہلی باقاعدہ مسجد بنی. اور ابتدائی طور پہ مسجد جو چھت کے بغیر تھی, مسجد کے ارد گرد صرف 4 دیواری تھی. اور پھر قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف بروز جمعہ روانہ ہوئے, اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ ادا کی. یہ ایک اور مسجد, نئی مسجد بنی ہوئی ہے. اور تاریخ طبری کے مطابق اسلام میں پہلا خطبہ یہیں دیا گیا, بعد میں وہاں پھر مسجد جمعہ بنائی گئی تھی. اور قباء کے لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے طہارت پسند ہیں, اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. عہد نبوی میں منافقین نے ابو عامر راہب کی سرکردگی میں مسجد قباء کے قریب بھی ایک مسجد بنائی تھی, مسجد زرار کے نام سے. اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے تو اس وقت مسجد بنائی. پھر واپسی پر سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 میں بتایا گیا, اور پھر یہ مسجد جو ہے مسجد زرار وہ گرا دی گئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء کے کے نزدیک یہ جو مسجد بنائی گئی تھی مسجد زرار کے نام سے, اس کے بنانے والوں کے اصل عزائم سے آگاہ کیا گیا تھا, چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گرا دی گئی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کر کے قباء کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے, تو اس وقت جو ہے لوگوں کو پہلے کا پتہ تھا کہ آپ آئیں گے, تشریف لا رہے ہیں, تو وہ صبح آ جاتے تھے اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پھر شام کو واپس جایا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ہر طرف شور مچ گیا, اور یہاں پھر بچیوں نے گایا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. تو لوگ پہلے تو نہ سمجھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اپنی چادر ڈال دی تھی تاکہ لوگ سمجھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف جو ہے وہ قبیلہ بنو نجار کو حاصل ہو, اس لیے کہ وہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے. مگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جو ہے وہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں رہا, اور انہی کی جگہ تھی یہ جہاں پر مسجد قباء جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی. اور یہاں قباء کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جو ہے کچھ کہتے ہیں 4 دن, کچھ کہتے ہیں 10 دن, کچھ کہتے ہیں 14 دن اتنا رہا. یہ قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قلعہ جو ہے یہ قدیم قلعہ ہے اور مسجد قباء کے قریب واقع ہے. یہ جو جادہ قباء جس میں چل رہا ہوں اس کی دائیں طرف آتا ہے, یعنی آپ اگر مسجد نبی شریف سے چلیں گے تو آپ کو یہ جو قلعہ ہے یہ مسجد قباء سے پہلے ملے گا, دائیں طرف اونچائی پہ اور واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور اب جو ہے مسجد قباء کا فاصلہ صرف اور صرف
1 کلومیٹر سے بھی کم رہ گیا ہے۔ یہ قلعہ جناب میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا بہت ہی کلوز اپ، یہ جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی شفاف طریقے سے دن کی روشنی میں یہ سعادت ملی کہ اس قلعے کو میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ جالیاں، یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو، اور ابھی بھی ہم چلتے جا رہے ہیں تقریباً 35 سے 40 منٹ لگ جاتے ہیں مسجد نبی شریف سے مسجد قباء تک کے اس جادے میں۔ بالکل سٹریٹ بنایا گیا ہے اس لیے بہت کم وقت لگتا ہے۔ اگر آپ ویسے آدمی جائے، پہلے جاتے تھے تو ظاہر گلیاں ہوتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رستہ ڈھونڈو، اور یہ پہلی جھلک مسجد قباء کی نظر آ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی کہ میں پیدل چل کے وہاں سے جا رہا ہوں اور مسجد قباء کا دیدار مجھے نصیب ہوا، اس جادے پر، اس مبارک جادے پر چلنا نصیب ہوا۔ یہ وہی زیادہ کہتے ہیں رستے کو، طریق کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، وہاں نفل ادا کرتے تھے، کبھی سواری پر کبھی پیدل۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ قلعہ جو ہے وہ اتنا نمایاں اور تاریخی ہے کہ اس کو میں سامنے آ کے ذرا اور واضح طور پہ دکھایا میں نے۔ اور یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد جمعہ، جہاں پر تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اگر جمعہ کہیں پڑھا گیا ہے، اگر کہیں خطبہ دیا گیا تو یہ وہ مسجد ہے اور یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پہ سامنے ہوتی تھی مسجد عتبان، مگر وہ سچی بات ہے میں نے آیا لاسٹ ٹائم، میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈا آگے پیچھے جگہ لوکیشن، پتہ چلا کہ اب وہاں پر وہ مسجد نہیں رہی۔ البتہ یہ مسجد جمعہ کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے 2 روڈز ہیں، ظاہر ہے کہ 2 رویہ سڑک ہے، تو اس کے 2 رویہ سڑک ہے تو اس کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ مسجد کا مقام ہے۔ یہ لکھا ضرور ہے کہ مسجد عتبان بن مالک، مگر یہ مسجد اب وہاں پہ نظر نہیں آئی اور وہ جگہ پر بھی مسجد جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ جو مسجد جمعہ ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے، بہت ہی پیارا گنبد بنایا گیا ہے، اور سفید رنگ تو اتنا خوبصورت دونوں مسجدوں کا، مسجد قباء کا بھی اور مسجد جمعہ کا بھی، کہ بالکل دودھ کی طرح، حالانکہ کئی سالوں سے ان کے رنگ ہو چکے ہوں گے، مگر اب یہ دیکھیے یہ جو رکاوٹ ہے اس کے بعد سڑک، اور اس کے بعد بالکل ہم قریب پہنچ جائیں گے مسجد قباء کے۔ یہ دیکھیے مسجد جمعہ، اور اس کے ساتھ ہی آگے نظر آئے گی مسجد قباء کے وہ مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بچے ہم تک اپنی اٹکیلیوں میں مصروف ہیں۔ اور انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں زندگی سے، اور واقعتاً یہ جو جادہ ہے یہ اہل مدینہ منورہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دیکھیے آپ، ابھی تو یہ سارے سٹال بند ہیں، مگر عصر کے بعد جو ان کی رونقیں بیدار ہو جائیں گی۔ اور یہ دیکھیے بلیلہ، بطاطس، قیمتیں ذرا مہنگی ہیں تھوڑی بہت، ذرا ہر چیز جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہے، مگر کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیے باغات جو ہے بھی نظر آئے مجھے، یہ کھجوروں کا باغ ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ایک منظر ہے یہاں پہ دیکھنے والا اور نہ بھولنے والا۔ تو وہ منظر کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، کہ یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے، اس کے لیے تالاب میں بہت بڑا پائپ ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ مسلسل تالاب کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہاں آگے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نالیاں سی بنائی گئی ہیں۔ یہ کھجوروں پر ابتدائی بھور آ چکا ہے، اور وہ اپنی اگلی منزل کے لیے آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جائیں گی۔
ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ اور یہ جناب انہی باغات میں سے ایک پودے پہ دیکھیے، یہ بہت ہی زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ ہمتاً مصروف ہے پھولوں سے عرق نکالنے میں، پھر اسی سے پھر وہ شہد بناتی ہے. اور سبحان اللہ قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر ہے. اور یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، طبیعت خوش ہوگی جناب یہ منظر دیکھ کے. یہ باغات دیکھیے، یہ کھجوریں جو لگ چکی ہیں، اور جا بجا یہ کھجوروں کا، یہ قبا کے علاقے کے آس پاس بھی کافی کھجوریں تھیں. یہ فاختہ دیکھیے، یہ فاختہ جاری ہے، ساتھ ہی اس کے پانی کی نالی بہہ رہی ہے. جو پہلے آپ کو دکھایا تھا نا تالاب جہاں پانی گرایا جا رہا تھا، جمع کیا جا رہا تھا، وہاں سے پھر پانی جو ہے آگے پورے باغ کو سپلائی کیا جاتا ہے. اور مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے وہ تو ہے ہی باغات کا علاقہ. تو یہ یہاں کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مدینہ منورہ جو ہے یہ وہ تاریخی شہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1500 سال قبل سے آباد ہے. اور قرآن پاک کا اچھا خاصا حصہ جو ہے مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوا. یہ بلی جو ہے یہ بھی شرط لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اب ہم آہستہ سے چل رہے ہیں اور مسجد قباء کے مینار ہمیں زیادہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ سمجھے کہ تقریباً یہ آخری جو حصہ ہے جادہ قباء کا، کہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا مسجد نبی شریف سے وہ اب اختتام ہونے والا ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور مسجد قباء کے مینار جو ہیں وہ بالکل سامنے اور قریب تر آ گئے ہیں. یہ چپس کی اور طرح طرح کے کھانے پینے کی دکانیں ہیں. تو جناب بہت شکریہ، آپ میرے بہت سارے ولاگز جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. یہ ایک دکان ہے یہاں پہ دیکھیے، میگنیٹس ہیں. ایک میگنیٹ کی جو ہے قیمت جو تھی، فریج میگنیٹ جو ہیں 20 ریال، جو کافی زیادہ تھی. مطلب ہے اسے کہا کہ 10 ریال لے لو، کہتے جی نہیں.
تو میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ ویسے تو 2 3 5 کے مل جاتے ہیں عام دکانوں پہ، مگر بہرحال یہ دکان ہے مسک یہاں کی خوشبو ہے، بڑا پسند کی جاتی ہے۔ تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم بالکل پہنچ چکے ہیں مسجد قباء کے ساتھ جو احاطہ ہے وہاں پہ، اور 4 صدی قبل مسیح میں یمن سے یہاں مدینہ منورہ میں لوگ آ کے آباد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 5 بڑے یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور اس کے علاوہ اوس اور خزرج یہاں آباد تھے۔ اوس اور خزرج تو 120 سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اپنے بہترین ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور بھائی بن گئے اور شیر و شکر ہو گئے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کا فیضان ہے کہ بدترین دشمن اور صدیوں کے دشمن بہترین دوست بن گئے۔ یہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ کیا اچھی روشنی ہے اور کس قدر واضح تصویر ہے، ویڈیو ہے مسجد قباء کی، مسجد قباء شریف کی۔ یہ دیکھیے مینار ہے، اس کے اوپر اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور یہ کلوز اپ ویو دیکھیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر جو سفر ہم نے شروع کیا تھا مسجد نبی شریف سے جادہ قباء پر، وہ تقریباً 40 منٹ کا سفر ہے، تو وہ بہرحال اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب میں موجود ہوں مسجد قباء کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے یہاں پہ 2 نفل جو ہیں وہ ادا کیے۔ اور اب میں باہر نکل آیا ہوں جی، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، اور ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں مسجد نبی شریف کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں بہت سے ویڈیوز ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔